السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو بہت سے گھرانوں کو متاثر کرتا ہے، شادی کے بعد پیدا ہونے والے خاندانی تنازعات۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، یہ ایک بہت ہی آپ کہیں کہ نازک اور اہم موضوع ہے۔ ہاں، ہمیں جو مواد فراہم کیا گیا ہے اس کی بنیاد پر ہم ان پیچیدہ مسائل کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، جو اکثر چھوٹی غلط فہمیوں سے شروع ہوتے ہیں اور بعض اوقات علیحدگی تک پہنچ جاتے ہیں۔ صحیح۔ خاص طور پر ہم ان بے بنیاد الزامات پر غور کریں گے جو صورتحال کو آپ جانتی ہیں بگاڑ دیتے ہیں، ان کی اصل وجوہات جانیں گے اور پھر ممکنہ حل بھی دیکھیں گے۔ جی بہت ضروری ہے، کیونکہ جیسا آپ نے کہا یہ صرف میاں بیوی کا مسئلہ نہیں رہتا، نہیں، بالکل۔ یہ پورے خاندانوں کو لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور وہ جو معلومات ہمارے سامنے ہیں وہ بھی یہی بتاتی ہیں کہ بنیاد میں اکثر غلط فہمیاں ہیں یا وہ غیر حقیقی توقعات ہاں، جو بعد میں پھر الزامات بن جاتی ہیں۔ بالکل الزامات کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ان عام الزامات کی بات کرتے ہیں۔ مردوں کو عموماً کس قسم کے الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں، ایک جو بہت تکلیف دہ حربہ نظر آیا ہے مواد میں، وہ ہے مرد پر ذہنی عدم توازن کا الزام لگانا۔ اچھا، یعنی پاگل کہہ دینا؟ جی بالکل، عام زبان میں یہی کہتے ہیں، اور یہ خاص طور پر تب ہوتا ہے جب مرد شاید اپنے حقوق کی بات کرے، یا مالی فیصلوں میں اپنی رائے دے۔ ہاں، یا بیوی کے خاندان کی یوں کہیں کہ غیر ضروری مداخلت کو روکے تو فوراً یہ لیبل لگا دیا جاتا ہے۔ گویا اپنا موقف رکھنا بھی غلط ہے۔ اور ظاہر ہے یہ صرف کہنے کی حد تک تو نہیں رہتا ہوگا، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں، مطلب سماجی ساخت، عزت نفس، وہ تو جاتی ہے۔ کیریئر پر اثر پڑ سکتا ہے، باقی خاندان سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے۔ اور مالی الزامات بھی ہوتے ہوں گے۔ جی وہ بھی عام ہے، جیسے کنجوسی کا تانا، یا یہ کہ بیوی کے میکے والوں کی مدد نہیں کرتا، اچھا۔ یا وہ جو بیوی ایک خاص طرز زندگی چاہتی ہے وہ فراہم نہیں کر پا رہا۔ یہ چیزیں پھر روز کی کشیدگی بن جاتی ہیں۔ یہ تو ہوئی مردوں کی بات۔ دوسری طرف خواتین پر جو الزامات لگتے ہیں، کیا وہ کم سنگین ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ بھی اتنی، بلکہ میں کہوں گا بعض اوقات اس سے کئی زیادہ سنگین ہوتے ہیں۔ مثلاً؟ خواتین کے خلاف سب سے خطرناک ہتھیار جو معلومات میں واضح ہے وہ ہے کردار کشی، کیریکٹر ایسیسینیشن۔ اور اس میں بھی سب سے تباہ کن، کسی دوسرے مرد کے ساتھ ناجائز تعلق کا بے بنیاد الزام۔ یہ تو بہت ہی خوفناک بات ہے۔ جی، یہ صرف الزام نہیں ہوتا، یہ ایک عورت کی پوری زندگی کی ساخت کو، اس کی عزت کو تباہ کرنے کی کوشش ہے۔ اور اس کے نتائج تو پھر تباہ کن، بالکل، نہ صرف اس عورت کی زندگی بلکہ پورے خاندان کی عزت، سماجی حیثیت، سب داؤ پر لگ جاتی ہے۔ اور اکثر یہ صرف دباؤ ڈالنے کے لیے ہوتا ہوگا؟ بالکل، یا طلاق کے لیے کوئی جواز گھڑنا ہو۔ اس کے علاوہ وہ دوسرے الزامات بھی ہیں، جیسے میکے سے زیادہ وفادار ہے، سسرال کی خدمت نہیں کرتی۔ ہاں، روایات کا احترام نہیں کرتی۔ جی، یہ بظاہر چھوٹے لگتے ہیں لیکن رشتے کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ ان الزامات کی سنگینی تو واضح ہے، لیکن جیسے آپ نے پہلے بھی اشارہ کیا، اصل جڑیں کہیں اور ہوتی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ بالکل، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ الزامات تو اوپر نظر آتے ہیں، اصل مسائل گہرے ہیں۔ جو مواد ہمارے پاس ہے اس میں سب سے نمایاں وجہ جو بار بار آ رہی ہے وہ ہے رابطے کا فقدان، کمیونیکیشن گیپ۔ بات چیت کی کمی۔ جی، میاں بیوی ایک دوسرے کو سمجھ ہی نہیں پاتے، ان کی بات، ان کے احساسات، ضروریات۔ اور یہ صرف زبان کا مسئلہ نہیں ہوتا ہوگا؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ اکثر تو مختلف خاندانی پس منظر، تربیت اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک بات کا مطلب ایک کے نزدیک کچھ ہوتا ہے، دوسرے کے نزدیک بالکل مختلف۔ اچھا، یعنی انکہی باتیں، توقعات، وہ سب؟ جی، پھر تعلیمی فرق ہو سکتا ہے، ثقافتی اقدار کا ٹکراؤ، اور وہ کیا کہتے ہیں، جنریشن گیپ، نئی پرانی نسل کی سوچ کا فرق۔ ہاں، یہ سب مل کے ایک دیوار بنا دیتے ہوں گے۔ بالکل، جہاں پھر وہ ہمدردانہ گفتگو وہ ممکن نہیں رہتی۔ رابطے کے فقدان کے علاوہ غیر حقیقی توقعات کا کتنا کردار ہے؟ بہت زیادہ۔ یہ دوسری بڑی وجہ ہے۔ مردوں کی طرف سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بیوی بس اپنی شناخت ختم کر دے، مکمل فرمانبردار ہو۔ جی، اور بالکل ویسی خدمت کرے جیسی شاید ان کی والدہ کرتی تھی، گھر بھی سنبھالے، باہر کام کرتی ہے تو وہ بھی پرفیکٹ ہو، روایات سے بالکل نہ ہٹے۔ اور خواتین کی طرف سے ان کی کیا توقعات ہوتی ہیں؟
ان کی طرف سے بھی بعض اوقات حقیقت سے دور ہوتی ہیں، وہ فلموں ڈراموں والی زندگی۔ ہاں، رومانوی تصور۔ جی، بہت زیادہ رومانوی۔ پھر لامحدود مالی آزادی کی خواہش، شادی مطلب اب مکمل آزادی، کوئی ذمہ داری نہیں، یا ایک خاص اکثر مغربی طرز زندگی اپنانے کی ضد۔ اور جب یہ خواب ٹوٹتے ہیں تو پھر مایوسی، جھگڑے۔ بیرونی مداخلت، خاندان، دوست، ان کا کتنا اثر ہوتا ہے؟ وہ بھی اہم کردار ہے، خاص طور پر ہمارے معاشرے میں۔ وہ ساس بہو نند بھاجو والے مسائل تو اپنی جگہ ہیں، کلاسک مسائل۔ جی، لیکن کبھی کبھی میکے والوں کی بھی بہت زیادہ دخل اندازی ہو جاتی ہے، اور بزرگوں کے مشورے، نیت اچھی ہوتی ہے لیکن شاید آج کے دور کے لیے وہ اتنے مناسب نہ ہوں۔ اور سوشل میڈیا، دوست۔ ہاں، وہ بھی ایک نیا عنصر ہے۔ لوگ اپنی زندگیوں کا موازنہ کرنے لگتے ہیں، وہ جو دوسروں کی پرفیکٹ زندگیاں نظر آتی ہیں سوشل میڈیا پر، جو کہ اصل میں پرفیکٹ نہیں ہوتی۔ بالکل نہیں، لیکن اس سے دباؤ بڑھتا ہے۔ دوستوں کے غلط مشورے بھی ہو سکتے ہیں، ایک خاص لائف سٹائل کا پریشر، یہ سب تناؤ بڑھاتا ہے۔ آج کل کے حالات میں مالی دباؤ کا ذکر بھی لازمی ہے، وہ کتنا بڑا فیکٹر ہے؟ بہت بڑا۔ فائنینشل سٹریس، یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ مہنگائی ہے، بنیادی ضرورتیں پوری کرنا، خاص طور پر مڈل کلاس کے لیے بہت مشکل ہے۔ جی بہت مشکل ہے۔ اس کا ذہنی دباؤ بہت ہوتا ہے۔ پھر کیریئر کے مسائل، آمدنی کم ہونا، بچوں کے اخراجات، یہ سب تعلقات پر اثر ڈالتے ہیں۔ اور آخر میں آپ نے اسلامی تعلیمات سے دوری کا بھی ذکر کیا تھا، اس کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، یہ بہت بنیادی نکتہ ہے۔ جب میاں بیوی کو اپنے حقوق و فرائض کا ہی ٹھیک سے علم نہ ہو۔ شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ جی، جب گھر میں وہ اسلامی تربیت نہ ہو، صبر، برداشت، معافی، درگزر، یہ چیزیں کمزور پڑ جائیں، تو پھر جھگڑے بڑھتے ہیں۔ بالکل، تو پھر تنازعات بڑھتے ہیں اور ان کا حل بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ دین نے تو بہت خوبصورت توازن رکھا ہے، اسے دوری مسائل کی جڑ ہے۔ تو یہ سنگین الزامات، ان کے پیچھے یہ گہری وجوہات، ان کے نقصانات کیا ہیں؟ مطلب فوری طور پر کیا اثر ہوتا ہے اور لمبے عرصے میں کیا؟ نقصانات جیسا میں نے کہا بہت شدید ہو سکتے ہیں۔ فوری طور پر تو سب سے پہلے اعتماد ختم ہو جاتا ہے، ہاں وہ تو ظاہر ہے۔ خاص طور پر جب کردار کشی جیسا الزام لگے تو وہ اعتماد واپس لانا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ دونوں لوگ شدید جذباتی صدمے سے گزرتے ہیں، ذہنی اذیت، وہ الگ تھلگ ہو جاتے ہیں، اور خاندان جو سپورٹ سسٹم ہونا چاہیے وہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور طویل مدت میں اگر علیحدگی ہو جائے یا یہ کشیدگی چلتی رہے؟ طویل مدتی نقصانات بہت گہرے ہیں۔ سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں بچے۔ ظاہر ہے۔ ان کی نفسیات، ان کی شخصیت، ان کے اپنے مستقبل کے تعلقات، سب پر منفی اثر پڑتا ہے۔ خواتین کے لیے کیریئر کے مسائل الگ۔ دوبارہ شادی میں بھی مشکلات آتی ہوں گی؟ جی، خاص طور پر اگر الزامات لگے ہوں، معاشرتی طور پر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ ذہنی صحت کے مسائل، ڈپریشن، انزائٹی، PTSD تک ہو سکتا ہے۔ یہ سب سن کر تو واقعی صورتحال کافی مایوس کن لگتی ہے۔ کیا کوئی امید ہے؟ کوئی راستہ ہے ان رشتوں کو بچانے کا؟ اب ذرا حل کی طرف دیکھتے ہیں۔ نہیں، مایوسی کی بات نہیں ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ جو مواد ہے ہمارے پاس وہ حل بھی بتاتا ہے، اور اسلامی اور جدید دونوں زاویوں سے۔ اچھا۔ سب سے پہلے تو اسلامی مشاورت۔ اسلام نے تو بہترین رہنمائی دی ہے ازدواجی زندگی کے لیے۔ قرآن و سنت میں کیا ہدایات ہیں اس حوالے سے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے، سورۃ نساء میں آیت 19، مفہوم یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند بھی ہوں تو ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے۔ یعنی صبر اور مثبت پہلو دیکھنے کی تلقین ہے۔ بالکل، صبر، حکمت، برداشت، غلطیاں معاف کرنا، معاملات کو مشورے سے حل کرنا، اپنی زندگیوں کو اسلامی اقدار پر لانا، یہ سب عملی اقدامات ہیں۔ اسلامی رہنمائی کے علاوہ جدید طریقے جیسے کاؤنسلنگ وغیرہ وہ کتنے مؤثر ہیں؟ جی، وہ بھی بہت مؤثر ہے۔ پروفیشنل میڈییشن یعنی ثالثی اور فیملی کاؤنسلنگ، تحقیق تو یہ بتاتی ہے کہ تقریباً 70% جوڑے جو کاؤنسلنگ لیتے ہیں۔ 70%؟ یہ تو کافی زیادہ ہے۔ جی ہاں، ان کے تعلقات میں نمایاں بہتری آتی ہے۔ یہ ایک پورا عمل ہوتا ہے، مسئلے کی تشخیص، پھر کمیونیکیشن بہتر بنانا، تنازعات حل کرنے کے طریقے سکھانا، پھر فالو اپ۔ معاشرہ، کمیونٹی، ان کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ امیرٹی کا کردار بھی بہت اہم ہے۔ خاندان کے جو سمجھدار غیر جانبدار بزرگ ہیں وہ آگے آئیں، صلح صفائی کرائیں، سمجھائیں، اسلامی اقدار یاد دلائیں۔ بالکل،
اسی طرح مساجد ہیں، کمیونٹی سینٹرز ہیں، وہ کاؤنسلنگ کی سہولت دے سکتے ہیں، ورکشاپس کرا سکتے ہیں، سپورٹ گروپس بنا سکتے ہیں۔ آپ نے کمیونیکیشن گیپ کا بار بار ذکر کیا، اس کو کیسے بہتر بنایا جائے؟ کوئی عملی ٹپس؟ کمیونیکیشن بہتر کرنا شاید سب سے اہم ہے۔ کچھ اصول ہیں۔ ایک تو فعال سماعت، ایکٹیو لسننگ۔ یعنی دھیان سے سننا؟ جی، صرف سننے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے سننا۔ دوسرا، ہمدردی، ایمپتھی، خود کو دوسرے کی جگہ رکھنا۔ تیسرا، عدم تشدد والی بات چیت، تانے، طنز، چیخنا چلانا، اس سے بچنا۔ اور چوتھا، باقاعدگی سے بات کرنا، مسائل جمع نہ ہونے دینا۔ اور عملی طور پر؟ روزانہ تھوڑا وقت نکالیں، 15-20 منٹ، صرف ایک دوسرے کے لیے۔ فون وغیرہ دور رکھیں۔ اچھا۔ ایک دوسرے کی تعریف کریں، خوبیوں کو مانیں، یہ چھوٹی چیزیں بڑا فرق ڈالتی ہیں۔ یہ تو ہوئے حل، لیکن کیا ان مسائل سے بچا بھی جا سکتا ہے؟ پیش بندی، پریونشن؟ بالکل، اور بچاؤ ہمیشہ علاج سے بہتر ہے۔ سب سے مؤثر چیز ہے شادی سے پہلے مشاورت، پری میرٹل کاؤنسلنگ۔ یعنی شادی سے پہلے ہی تیاری؟ جی، ہونے والے میاں بیوی کسی مستند کاؤنسلر یا عالم دین کے پاس جائیں، اہم موضوعات پر بات کریں، جیسے حقوق و فرائض، مالی معاملات، خاندانوں کی توقعات، کیریئر، بچے، ان سب پر پہلے سے بات ہو، رہنمائی ملے۔ اور خاندانوں کی سطح پر کیا ہو سکتا ہے؟ خاندانوں کے لیے بھی آگاہی پروگرام ہونے چاہیے۔ انہیں بھی بتایا جائے کہ حقوق کیا ہیں، آج کل کے چیلنجز کیا ہیں، جھگڑے کیسے سلجھائے جائیں، اسلامی نظام کیا کہتا ہے۔ جب سب کی سوچ تعمیری ہوگی تو مسائل کم ہوں گے۔ اسلامی تعلیمات کو عملی زندگی میں کیسے لایا جائے؟ صرف جاننا کافی نہیں، عمل ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مفہوماً، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ اور میں، تم میں، اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں؟ جی، اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہے۔ عملی طور پر مل کر عبادت کرنا، قرآن پڑھنا، سمجھنا، دینی کتابیں پڑھنا، اخلاق بہتر کرنا۔ یہ تو بچاؤ کی بات ہوئی، لیکن اگر خدا نخواستہ تنازع شروع ہو ہی جائے تو فوری طور پر کیا کرنا چاہیے؟ اگر شروع ہو جائے تو فوری رد عمل بہت اہم ہے۔ سب سے پہلے غصے میں فیصلہ نہیں۔ ہاں، یہ تو بہت مشکل ہوتا ہے اس وقت۔ مشکل ہے، لیکن ضروری ہے۔ الزامات سے گریز، خاص طور پر بے بنیاد الزامات سے۔ اگر بات بڑھے تو فوراً کسی سمجھدار تیسرے فریق کو شامل کریں، ثالثی کے لیے۔ بزرگ یا کوئی مشترکہ دوست؟ جی، اسلامی رہنمائی لیں، اور ضرورت ہو تو پروفیشنل مدد لینے میں دیر نہ کریں۔ وہ جو ابتدائی لمحات ہوتے ہیں، پہلے 48 گھنٹے، وہ کتنے اہم ہیں؟ بہت نازک۔ اس وقت جذبات بہت شدید ہوتے ہیں، تو کوئی بڑا فیصلہ جیسے گھر چھوڑنا، طلاق کی بات، بالکل نہیں۔ سوشل میڈیا سے بھی دور رہنا چاہیے؟ بالکل، اپنی ذاتی لڑائیاں وہاں نہیں لے جانی چاہیے۔ کوشش کریں کہ بہت سے لوگوں کو فوراً ملوث نہ کریں، بات الجھ جاتی ہے۔ اور بچے اگر ہیں تو ان کو محفوظ رکھیں۔ اور اگر مسئلہ فوری حل نہ ہو، پہلے مہینے یا 3 مہینے میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر فوری حل نہ ہو تو ایک پلان بنائیں۔ پہلے مہینے میں ہی کسی اچھے کاؤنسلر سے رابطہ کریں، اپنی کمیونیکیشن کا جائزہ لیں، مالی مسائل ہیں تو ان کا حل سوچیں۔ اسلامی رہنمائی بھی لینی چاہیے؟ ضرور، کسی عالم سے ملیں، کتابیں پڑھیں۔ اگلے 2-3 مہینوں میں کاؤنسلنگ جاری رکھیں، خاندان سے مثبت مدد لیں، اپنی شخصیت پر کام کریں، رشتے کو بہتر بنانے کی مہارتیں سیکھیں۔ ان سب کوششوں کے بعد کیا واقعی کامیابی کی امید ہوتی ہے؟ کیا رشتے بچ جاتے ہیں؟ تحقیق کیا کہتی ہے؟ جی ہاں، امید بالکل ہے۔ جو تحقیق کا حوالہ مواد میں ہے وہ حوصلہ افزا ہے کہ اگر بروقت اور صحیح مدد لی جائے، اسلامی رہنمائی، پروفیشنل کاؤنسلنگ، تو 65 سے 70% معاملات میں رشتے بچ جاتے ہیں۔ اور بہتر بھی ہو سکتے ہیں؟ جی، پہلے سے زیادہ مضبوط بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ کامیابی کن باتوں پر منحصر ہے؟ کئی چیزیں ہیں۔ سب سے اہم، دونوں کی نیت ہو، وہ واقعی مسئلہ حل کرنا چاہتے ہوں۔ رضامندی ہو۔ جی، بروقت پروفیشنل مدد لیں، خاندان کی طرف سے مثبت سپورٹ ہو، اور وہ اسلام اقدار، صبر، معافی، حقوق کا خیال اور استقامت، کیونکہ وقت لگتا ہے۔ اور جو ناکام ہو جاتے ہیں ان سے کیا سبق ملتا ہے؟ ناکامیوں سے بھی سیکھنا چاہیے۔ پہلا سبق، مسائل کو ٹالنا نہیں چاہیے، بروقت ایکشن لیں۔ دیر نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل۔ دوسرا، انا کو رشتے سے بڑا نہیں بنانا چاہیے۔ تیسرا، باہر کی منفی مداخلت کو کنٹرول کرنا۔
اور چوتھا، مدد لینے میں ہچکچانا نہیں چاہیے، تاخیر نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ شادی کے بعد کے جھگڑے، خاص طور پر بے بنیاد الزامات، بہت تباہ کن ہو سکتے ہیں، لیکن اصل وجوہات اکثر کمیونیکیشن میں، توقعات میں، باہر کے دباؤ میں اور دینی علم کی کمی میں ہوتی ہیں۔ بالکل درست۔ اور اہم پیغام یہ ہے کہ حل موجود ہیں، مایوس نہ ہوں۔ اسلامی تعلیمات، پروفیشنل مدد، کمیونٹی کا ساتھ اور بہتر بات چیت، یہ سب مل کر فرق ڈال سکتے ہیں۔ اور بتاؤ، یعنی شادی سے پہلے تیاری اور تعلیم وہ بھی اتنا ہی اہم ہے؟ جی، وہ بھی بہت اہم ہے، تاکہ مسائل شروع ہی کم ہوں۔ اور آخر میں ایک بات جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے، وہ حدیث کہ اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے، یہ یاد دہانی ہے کہ اس آخری راستے سے پہلے رشتے کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کتنی ضروری ہے۔ بالکل، اسی میں فرد، خاندان اور معاشرے سب کی بھلائی ہے۔ اگر آپ کو یہ ڈسکشن پسند آئی ہو تو ہم سے محبت کا اظہار کریں، ہمارے ڈیزائن انڈیا اردو پوڈ کاسٹ کو ضرور لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔ آپ کا ایک شیئر کسی اور کی زندگی میں روشنی لے آئے گا۔